ٹاپک ہے مشت زنی. فی زمانہ یہ عادت تھی لیکن پہلے کم لوگوں میں تھی، آہستہ آہستہ بڑھتی اب یہ نقطہ عروج تک جا پہنچی ہے. اس کے نقصانات تو میں بتاؤں تو بہت نقصانات ہیں جی. مردانہ بانجھپن کی وجہ مشت زنی، سوزاک مشت زنی، یعنی بہت چانسز کہ یہ ہیں کہ مشت زنی سے بھی سوزاک ہو سکتا ہے. احتلام وجہ مشت زنی، مردانہ کمزوری وجہ مشت زنی، ٹائمنگ کی کمی وجہ مشت زنی. یعنی 100% یہ مرض جو ہے وہ 100% اس کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن میں اس کو کہوں گا کہ 75% مشت زنی کی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سا مطلب یہ عادت ہے، چلیں چھوٹ گئی بندہ ٹھیک ہو گیا. چھوڑ دینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو چھوڑے گا ہی نہیں اس کے مسائل دن بدن بڑھتے جائیں گے. چلیں لمبی بات ہوتی جا رہی ہے جی، اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کیجیے گا. بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا اس کا علاج جو ہم کرتے ہیں نا جی طب میں، وہ یہ ہے کہ ایسا آئل بنایا جائے جو عضو پہ لگا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں آبلہ انگیز طلا، یعنی جو عضو پہ ایک آبلہ بن جاتا ہے. آبلہ مینز کہ ایک دانہ سا بن جاتا ہے، ایک پھوڑی سی بن جاتی ہے، اس میں درد ہوتی ہے. پھر ایک تو اس کی رگیں جو مسل چکی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ عادت اس کی چھوٹ جاتی ہے، وہ اس کو پھر مشت زنی نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ زخم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے لمبا پروسیس، علاج کرتے کرتے 6 ماہ لگ جاتے ہیں بندہ ٹھیک ہوتے ہوتے، اور وہ بھی پتہ نہیں 100% ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی ایسے پیشنٹ دیکھنے کو ملے ہیں کہ جن کا علاج ممکن ہی نہیں رہا ہوتا. میرے جیسے بندے سے بڑا کوئی باریک بین بڑا حاذق طبیب ہو تو وہ کر لیتا ہے، میں تو ایک عام سا حکیم ہوں جی. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ پروسیس کرنا، اس کا پھر علاج کرنا. تو پریکٹیکل کی بات یہ ہوئی کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پوچھا، بات مطلب اس موضوع پہ چلتی رہی کہ مشت زنی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کو ایک طریقہ بتایا. وہ روزانہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی آئے، اکٹھے تو نہیں تھے، لیکن میں ساروں کی بات بتا رہا ہوں جی، ایک کی نہیں بہت سے تھے. جب میں نے ایک پہ تجربہ کیا تو پھر آگے وہ تجربہ کرتا گیا تو آج کامیابی ہوئی. آج مینس کے ساروں سے میں نے بات کی، وقفہ سے کسی کی کل ہوئی، کسی کی پرسوں ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ اچھا مطلب اس کا رزلٹ آتا ہے. تو میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کیا کہا، کیا ترتیب دی، کیا میں نے ان کو مطلب وہ نہیں چھوڑ رہے تھے نا جی مشت زنی. تو میں نے ان کو کہا کہ تم قسم اٹھا لو، ارادہ مضبوط کر لو کہ ہم نے یہ برا کام جو ہے پورے 10 دن نہیں کرنا. 10 دن کے لیے قسم اٹھا لو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے وضو کر کے قسم اٹھا لو. تو وہ گئے، انہوں نے ایسا کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نفل پڑھے، اللہ کی ذات کو سامنے حاضر ناظر جان کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کیا، قسم اٹھا لی، دعا کی کہ یا اللہ ہم 10 دن کے لیے اس سے توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو ہماری مدد فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. تو وہ جب مسجد سے باہر نکلے تو مجھے ان کے بیان تھے کہ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نئی زندگی ہم میں
نیا خون، نیا جوش، خوشی، روحانی جسمانی خوشی ان میں داخل ہو گئی تھی۔ تو بقول ان کی سوچ چینج ہو گئی تھی، بقول ان کی زندگی میں خوشیاں شامل ہونے لگی تھیں، جوش آ گیا تھا، جذبہ آ گیا تھا ایک نئی زندگی کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں درمیان میں کئی دفعہ موقع ملے، لیکن چونکہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ قسم صرف مشت زنی کی نہیں اٹھائی تھی، قسم ہر برے کام کی جو اپنا اس حوالے سے ہے، مادہ منویہ کے حوالے سے، اخراج کرنے کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مادہ منویہ کا اخراج ہو، لطف لینے کے لیے حرام کام۔ مشت زنی کے وادی تھے تو مشت زنی انہوں نے چھوڑ دی 10 دن کے لیے، تو وہ کہتے ہیں مشکل تھا چونکہ عادت تھی، لیکن 10 دن گزر گئے، ان میں سے کچھ نے وہ فعل 10 دن بعد کیا اور کچھ نے پھر قسم اٹھا لی کہ مزید 10 دن۔ ان کی زندگی بدلنے لگی، ان کے جسم میں رونق آنے لگی، جوش پیدا ہونے لگا، بلڈ پیدا ہونے لگا۔ جب ارادہ کیا ہوا تھا کہ برا کام نہیں کرنا، تو پھر اچھے کا سوچنے لگے۔ جب اچھے کا سوچنے لگے، اوپر سے اللہ کی مدد تھی، اچھے کاموں میں اللہ مدد فرماتے ہیں، تو بغیر میڈیسن کے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ۔